من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، قابل احترام خواتین اسلام، اللہ ذوالجلال کے ہم پر بے شمار احسان ہیں اور مالک کے فضل و کرم کی موسلادھار بارش صبح سے لے کے شام تک اپنے بندوں پر ہو رہی ہیں اور اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ہم ان کا شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اللہ مالک فرماتے ہیں الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ۔ فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ ذوالجلال نے زمینوں آسمانوں میں کتنی نعمتیں تو کتنی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ ان میں اللہ کی ظاہری نعمتیں بھی ہیں، باطنی نعمتیں بھی ہیں۔ ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال نے رمضان المبارک کے ماہ کو تکمیل تک پہنچایا۔ ہمیں اللہ ذوالجلال نے روزے رکھنے اور قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم گنتی پوری کرو، یعنی ماہ رمضان کی، اور اللہ ذوالجلال کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ لہذا میرے بھائیو دوستو، ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کے اس احسان اور فضل کو محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ ذوالجلال نے اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک کو مکمل فرمایا۔ میرے بھائیو، اللہ کا شکر صرف زبان سے نہیں ہے بلکہ اللہ کا شکر دل سے بھی ہے، زبان سے بھی ہے اور اعمال سے بھی ہے، کہ انسان وہ اعمال کرے جو اللہ کو راضی ہوں، جس سے اللہ ذوالجلال راضی ہو جاتا ہے۔ فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، آل داؤد عمل کے ساتھ اللہ کا شکر کرو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بابرکت دن میں جو کہ خوشی اور مسرت کا دن ہے، اس میں ہم اللہ ذوالجلال سے وعدہ کریں کہ ہم اللہ ذوالجلال کے حکموں کے مطابق جس طرح رمضان المبارک ہم نے گزارا اسی طرح باقی سارا سال بھی گزاریں، کیونکہ اللہ ذوالجلال صرف رمضان کا رب نہیں ہے بلکہ وہ سارے سال کا رب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان یفرحہما اذا افطر فرح بفطرہ، فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اللہ اس کو خوشی عطا فرماتا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے میرے روزے کو مکمل کیا۔ اور فرمایا وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور جب اللہ ذوالجلال سے ملاقات ہوگی تو فرمایا اس وقت وہ روزے کی وجہ سے خوش ہوگا۔ اللہ ذوالجلال جو روزے دار کو انعامات اور نعمتیں عطا فرمائیں گے اس کی وجہ سے بندہ خوش ہوگا۔ میرے بھائیو دوستو، ہم افطار پر خوشی منا رہے ہیں، اس ماہ مبارک کی تکمیل پر مسرور ہیں اور اللہ ذوالجلال کے حضور حاضر ہیں، اور دیکھیں اللہ ذوالجلال نے ہمارے لیے کیا اجر تیار کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، فرمایا میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو کچھ نعمتیں تیار کی ہیں
کسی آنکھ نے نہیں دیکھی اور کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں نہیں سنا اور کسی دل پر بھی اس کے متعلق کوئی کبھی خیال تک نہیں گزرا۔ فرمایا اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، فرمایا کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان اللہ ذوالجلال نے جمع کیا ہے۔ فرمایا میرے بھائیو دوستو، یہ جنت ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور یہ عارضی اور فانی دنیا۔ آج ہم یہاں ہیں، پتہ نہیں اگلے سال ہوں گے کہ نہیں۔ کتنے ہمارے بزرگ ساتھی، کتنے ہمارے عزیز گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے، آج ہمیں نظر نہیں آتے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے جو چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنائے، ان کی قبروں کو اللہ ٹھنڈا کرے، ان کی لغزیوں کو معاف کر کے انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ہمارے سلف صالحین رمضان سے 6 ماہ پہلے اللہ ذوالجلال سے رمضان کے بارے دعا کرتے، اور جب رمضان ختم ہو جاتا پھر 6 ماہ تک قبولیت کے لیے دعا کرتے کہ یا اللہ جو کچھ ہم سے ٹوٹی پھوٹی تیری عبادت ہوئی ہے رب کریم اس کو قبول فرما، کیونکہ عمل کی قبولیت عمل سے زیادہ مشکل ہے۔ سیدنا وہب بن منبع کو کسی نے عید کے دن دیکھا، رو رہے تھے، پوچھا آج تو خوشی کا دن ہے۔ فرمایا خوشی اس کے لیے جس کے روزے قبول ہو گئے۔ اس لیے انسان کو اترانا نہیں چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ ذوالجلال سے قبولیت کی دعا کرنی چاہیے۔ میری اور آپ کی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر پوچھی تھی۔ فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، فرمایا وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں۔ اماں جی فرمانے لگے یا رسول اللہ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں، جن سے گناہ بشری تقاضے سے ہو جاتے ہیں؟ فرمایا لا یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی، اس سے مراد وہ نہیں ہے بلکہ وہ ہیں جو روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، وہم یخافون اللہ یقبل منہم، مگر ان کا اس بات پر ہمیشہ دل میں ڈر رہتا ہے کہیں ان کا عمل نامنظور نہ ہو جائے، نامقبول نہ ہو جائے۔ قبولیت کے لیے وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، ہماری یہ عید تکبیر، صدقہ اور باہمی تعلق میل جول کی عید ہے، لہذا مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے۔ جس طرح رمضان میں اللہ کا حکم سمجھ کر ہم نے دن کو روزہ رکھا، کھانے پینے اور دیگر ضروریات سے اپنے آپ کو دور رکھا، اسی طرح سارا سال اللہ ذوالجلال ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، اور یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے اور انسان کو اس پر قائم رہنا چاہیے، کیونکہ یہ اعمال کی قبولیت کی نشانی ہے کہ بندہ جو عمل کرتا ہے اس کے ساتھ استمرار کرے، ہمیشگی کرے۔ لیکن اگر رمضان کے بعد بھی ہماری حالت بدل گئی، وہ جو گناہ ہم پہلے کرتے تھے انہیں پر ہم نے دوبارہ چلنا شروع کر دیا، تو میرے بھائیوں ڈر ہے کہیں یہ رمضان کے روزے بھی قبول نہ ہو۔ سیدنا حسن بصری فرماتے تھے نیکی کا بدلہ یہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد ایک بندے کو نیکی اور نصیب ہو جائے، اور برائی کی سزا یہ ہے کہ برائی کرنے کے بعد اس کے بعد اور برائی آئے۔ میرے بھائیوں، اللہ ذوالجلال نے جن عبادتوں کا حکم دیا ہے ان میں رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھنا، رشتہ داریوں کو جوڑنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ہماری حالت یہ ہے جو ہمارے ساتھ اچھا ہے ہم اس کے ساتھ اچھے ہیں، جو ہمارے ساتھ برا ہے ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمقاصد، فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھنا یہ نہیں ہے جو آپ کو دے آپ اس کو دے، بلکہ فرمایا اذا قطعت رحمہ وصلہ، وہ رشتہ داری کو توڑتا ہے تو رب کو راضی کرنے کے لیے اس کے ساتھ جوڑ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو پوچھا تھا اللہ کے حبیب جنت کے اعلیٰ درجے کیسے آئیں گے؟ فرمایا وصلہ الرحم وان قطعتم، تیرے رشتہ دار تو اسے کٹیں تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کے ساتھ جوڑ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہر سوموار ہر جمعرات کو اللہ ذوالجلال عام معافی کا اعلان کر دیتے ہیں، مگر دو لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرتے، مشرک کو معاف نہیں کرتے، اور ان دو لوگوں کو جن کی آپس میں ناراضگیاں، آپس میں اختلاف ہو گئے، کینہ ہو گیا، آپس میں دشمنی ہو گئی، اللہ ان کو معاف نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو صلح کر لینے دو، پھر ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہماری حالتیں تو یہ ہیں، معمولی باتوں پر بھائی بہنوں سے، بہنیں بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، دوست احباب سے ہم کٹے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 1 سال تک کسی کے ساتھ صلح نہیں کرتا، فرمایا گویا اس نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہی جن کے ساتھ ناراضگیاں ہیں ان سے صلح کر لینی چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ ذوالجلال کی نعمتیں جو ہمیں دی ہیں ان پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے سے اللہ نعمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ جو اللہ نے ہم پر فرائض واجب کیے ہیں ان فرائض کو بھی ادا کریں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو بھی ادا کریں، اور اس کے ساتھ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نفل نوافل کا اہتمام کریں، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے اپنے بندوں کے لیے جو جنت بنائی ہے، فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ فرمایا سبقت کرو، بڑھو، دوڑو اللہ ذوالجلال کی بخشش کی طرف اور اس کی جنت کی طرف۔ فرمایا جو زمین و آسمان کے برابر ہیں اور اللہ نے متقین کے لیے بنائی ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح نفل نوافل سے بھی بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور آج رمضان المبارک ختم ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خوشخبری سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ فرمایا جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے، گویا کہ پورے سال کے اس نے روزے رکھے۔ اب رمضان کے روزے 1 مہینے کے، ایک کے بدلے 10 نیکیاں، 10 گنا اللہ دیتے ہیں۔ 10 مہینے کے روزے ہو گئے، باقی 2 مہینے رہ گئے، 6 دن روزے رکھ لیں، اللہ ذوالجلال پورے سال کے روزوں کا اجر عطا فرما دیں گے۔ اس لیے یہ شوال کے اندر 6 روزے پورے کرنے چاہیے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے عورت کو بڑی عزت دی ہے، اسے کہیں ماں بنایا ہے، کہیں بیٹی بنایا ہے، اور پھر اس کو بیوی بنایا ہے، معزز بنایا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بیویوں کے بارے میں فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، فرمایا تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ اولاد کے بارے میں فرمایا ان کی تربیت کرو، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس کی اہمیت معاشرے میں یہ ہے کہ معاشرے کی تعمیر، نیک نسل کی پرورش میں جو امت کو ترقی اور بلندی ہے وہ عورت کی وجہ سے ہے۔ اور عورتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا اذا امرأ صلت خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها واطاعت بعلها دخلت من ابواب الجنت شئت۔ فرمایا جو عورت 5 نمازیں پڑھے، روزے رمضان کے رکھے، اپنے جسم کی حفاظت کرے، اپنے خامند کی فرما برداری کرے، اسے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ اس لیے میرے بھائیوں، معاشرے میں بیٹیوں اور ماؤں کو صحابیات کو رہنما سمجھنا چاہیے، ان کی سیرتوں کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ عورت معاشرے کا مرکز ہے۔ اس کی اصلاح سے معاشرہ درست ہو جاتا ہے اور اس کے بگاڑ سے معاشرے میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں دوستو، عورت والدین کی بھی خدمت گزار ہوتی ہے، سسر ساس کی بھی، اور اپنے بچوں کی بھی تربیت کرتی ہے۔ آپ دیکھیے صحابیات نے کس طرح اپنی اولادوں کی تربیت کی، اور وہ دنیا میں آج بھی اس طرح چمک رہے ہیں جیسے آسمان کے ستارے چمک رہے ہیں۔ اور جو عورتیں اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عورتوں کی کثیر تعداد کو جہنم میں دیکھا۔
عورت کہنے لگی یا رسول اللہ کس لیے؟ فرمایا تم دو کام کرتی ہو، لان تان بہت کرتی ہو، خامدوں کی ناشکری کرتی ہو، اور فرمایا تم صدقہ دیا کرو تاکہ اس مصیبت سے بچ جاؤ۔ اللہ ہماری عورتوں کو بھی اور ہمیں بھی اپنی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم عورتوں کے بچوں کا خیال رکھیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ ہمیں چاہیے عورتوں کو اسلامی پردہ کروانا چاہیے۔ بے پردہ چلنا یہ اللہ کی نافرمانی ہے، کیونکہ اللہ مالک کا حکم ہے۔ یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، گھر سے نکلیں فرمایا پردہ کر لیں، اپنی چادروں سے اپنے چہروں کو ڈھانپ لیں۔ اللہ ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور اپنی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والآخرة۔ اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم احسن یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله وارث منا، اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا حي يا قيوم۔ اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، اللهم توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ رب کریم غفور رحیم، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، یا اللہ جس طرح تو نے روزوں کی توفیق عطا فرمائی اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما کر رب کریم ہمیں اس پر استقامت عطا فرما، ہمیں اس پر استمرار عطا فرما، یا اللہ ہم پوری زندگی تیری فرما برداری کرنے والے بنے، اور اللہ ہمارے خاتمہ بالخیر فرما۔ اللہ جب دنیا سے جائیں مسلمان ہو کر جائیں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہوئے جائیں، یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ اللہ ہم کمزور گناہگار سہی، تو بخشنے والا مہربان ہے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ جو بھائی دلوں میں نیک خواہشات لیے بیٹھے ہیں، اللہ تو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا مالک ہے، رب کریم سب کی نیک خواہشات کو پورا فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، دین کے خادم بنا، اللہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جب ہم دنیا سے چلے جائیں قبروں میں ہوں اس وقت وہ ہمارے لیے دعائیں کرنے والے ہو جائیں۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ سے دعا کریں یا اللہ جس طرح ہمارے والدین نے ہم پر رحم کیا، رب کریم اب وہ تیری رحمت کے محتاج ہیں، اللہ ان پر رحم فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، دین کے خادم بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، رب کریم عالم اسلام پر رحم فرما۔ یا اللہ اس ملک کی بھی حفاظت فرما، تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مرحومین پر رحم فرما، جو دنیا سے چلے گئے ہیں حالت ایمان میں، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ اس کے بعد بیماری نہ رہے۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، ان میں جو زندہ ہیں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو تیرے پاس چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرما۔
یا اللہ اس ملک کی بھی اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما. اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ مبارکہ تھا. آپ جس راستے سے جاتے دوسرے راستے سے واپس آتے، وہ دوسرے راستے سے واپس جاتے. اسی طرح جہاں صحابہ کرام آپس میں ملتے تو اس طرح ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے. تقبل اللہ منا و منکم. اللہ ہمارے اور آپ کے روزوں کو قبول فرمائے.